الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ برادران اسلام، اور ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالی نے انسانی فطرت میں ایک بات رکھ دی ہے، وہ بات یہ ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی حفاظت میں رکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس روپے ہوتے ہیں، نوٹ ہوتے ہیں، تو ہم انہیں پرس میں رکھتے ہیں، پردے میں رکھتے ہیں، اور جیب میں رکھتے ہیں، پردے میں رکھتے ہیں، اور سونے چاندی اگر ہمارے پاس ہیں تو گھر میں بکس میں رکھتے ہیں۔ ہیرے جواہرات اگر ہیں اور اشرفیاں ہیں یا اس سے بھی کوئی قیمتی چیز ہے تو ہم اور بھی زیادہ پردے میں رکھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تجوری ہوتی تھی، تجوری لوہے کا ایک بھاری بھرکم بکس ہوتا تھا جو گھر میں رکھا رہتا تھا، وہ اتنا بھاری ہوتا تھا کہ آسانی سے 5 آدمی مل کے اٹھا کے نہیں لے کے بھاگ سکتے ہیں۔ وہ اتنا بھاری وزنی اس لیے ہوتا تھا کہ اس میں قیمتی چیز رکھتے تھے۔ ہمارے منیر صاحب کے گھر میں بھی آباء و اجداد سے آئی ہوئی ایک تجوری رکھی ہوئی ہے۔ اب تو اس میں شاید مال وال نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ بالکل باہر رکھی ہوئی ہے، ہمارے بستر کے پاس ہو، لیکن کسی زمانے میں وہ تجوریاں زیورات رکھنے کے لیے، سونے چاندی رکھنے کے لیے، چاندی سونے کے سکے رکھنے کے لیے
اور دستاویزات بعض بڑے قیمتی ہوتے تھے تو ان کو رکھنے کے لیے وہ استعمال ہوتی تھی۔ آپ کو قصہ معلوم ہوگا اصحاب کہف کا کہ جب کچھ نوجوان شہر سے چلے گئے اور غائب ہو گئے، پتہ نہیں چلا، تو بادشاہ نے ان نوجوانوں کے نام ایک تختی پہ لکھ کر کے اور اپنی تجوری میں رکھ دیا تھا۔ اب 300 سال کے بعد وہ نوجوان اصحاب کہف بیدار ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہ وہی لوگ ہیں، وہی نام ہے جو نام اس زمانے کے بادشاہ نے تجوری میں لکھ کر کے رکھ دیے تھے۔ تو اس سے تصدیق ہو گئی کہ یہ نوجوان ایسے تھے کہ جو غائب ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے 300 سال تک ان کو سلا دیا گیا اور 300 سال کے بعد انہیں اٹھایا گیا۔ اس زمانے میں جبکہ وہاں پر مرنے کے بعد زندہ آدمی ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بحث چل رہی تھی، تو اس زمانے میں اللہ کے نیک بندوں نے سمجھانا چاہا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان زندہ ہوگا، تو اللہ رب العالمین نے مثال کے طور پر ان کی تائید میں ان نوجوانوں کو غار سے بیدار کر دیا، اور وہ نوجوان آئے اور سارے لوگوں نے ان کو دیکھا، اور اس کے بعد پھر وہ اسی غار کے پاس گئے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر ان کی موت ہو گئی۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنی زیادہ حفاظت ملتی ہے، یہ انسانی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ بچہ ہے، بچے کے لیے ٹافی یہ بہت قیمتی چیز ہے، تو جہاں اس کے ہاتھ میں ٹافی ملتی ہے تو وہ فوراً منہ میں رکھ لیتا، کیونکہ منہ بڑی حفاظت کی جگہ ہے کہ منہ کا کوئی نکال کے کھا نہیں سکتا۔ میں یہ بتانا چاہوں گا آج کے مضمون میں کہ مرد اور عورت میں زیادہ قیمتی عورت ہے۔ انسان میں مرد اور عورت میں زیادہ قیمتی عورتیں ہیں۔ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر کی ڈیوٹی لگا دی، خدمتیں لگا دی، کما کر کے لانا ہے، لا کر کے سارے گھر کے لوگوں کو، عورتوں کو بیٹھا کر کے ان کو کھلانا ہے، اور مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نوکریوں پہ رکھ دیا ہے، اور مردوں کے لباس اللہ تعالیٰ نے اور مردوں کے سطر کو اللہ تعالیٰ نے کم رکھا ہے۔ یہ گھٹنے کے نیچے سے ناف تک یہ ضروری واجب سطر ہے مرد کے لیے، تو مرد تو میدان کارزار میں اور میدان جہاد میں کودے گا، اور وہ تلوار چلائے گا اور گھوڑے پہ بیٹھے گا اور اونٹ پہ بیٹھے گا، ہاتھی پہ بیٹھے گا، ٹینک پہ بیٹھے گا، اور دوسرے مشقت کے وہ کام کرے گا، اور عورتوں کو گھر میں رکھا گیا اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے خون کے لحاظ سے اپنے اندر اتنی زیادہ طاقت اور گرمی نہیں رکھتی ہیں جتنی مرد کے اندر ہے۔ رب العالمین نے ان کو حفاظت سے گھر میں رکھا، اور صرف اسلام نہیں، مسلمانوں سے پہلے بہت ساری تہذیبیں گزری ہیں اور بہت سارے مذاہب گزرے ہیں۔ ہر مذہب میں عورت کے لیے حجاب اور پردے کا قانون رہا ہے۔ رومیوں کے یہاں بھی پہلے ایران اور روم کی بڑی تہذیب تھی، تو رومیوں کے یہاں بھی عورتوں کے لیے پردہ اور حجاب تھا، اور یونانیوں کے یہاں بھی عورتوں کے لیے پردہ اور حجاب تھا۔ اسی طرح سے یہود کے یہاں بھی عورتوں کے لیے پردہ اور حجاب تھا، عیسائیوں کے یہاں بھی ان کے مذہب میں عورتوں کے لیے پردہ اور حجاب تھا۔ مگر زمانہ بدل گیا، اب یہودی اور عیسائی اپنے مذہب میں پردے کے احکام بیان ہی نہیں کرتے،
صرف چرچ کی حد تک اور ان کی عبادت خانوں کی حد تک جو عورتیں ہوتی ہیں وہ پورے جسم پر پردہ رکھتی ہیں. آپ نے اپنی نگاہوں سے نن کو دیکھا ہوگا. نن یہ چرچ کی خادمائیں کہلاتی ہیں. ان کا لباس سفید ہوتا ہے. سفید لباس بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ پردہ نشین مسلمان خاتون ہیں. ایسا لباس ان کا ہوتا ہے. تو ان کا مذہب تو صرف چرچ تک رہ گیا, کلیساؤں تک رہ گیا. اس کے آگے وہ مذہب میں ساری باتیں کریں گے, پردے کی بات نہیں کریں گے کہ ان کے مذہب میں پردہ ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے مذہب کو بدل دیا, اپنے مذہب کو چھوڑ دیا. آج ان کے مذاہب کے, ان سب مذاہب کے گزرنے کے بعد جو سب سے آخری اور سارے مذہبوں کے لیے ناسخ مذہب آیا, یعنی سارے مذہبوں کی جگہ میں جو اللہ تعالیٰ نے آخری مذہب دیا وہ اسلام دیا انسانوں کو. یہ اسلام مذہب میں بھی رب العالمین نے, پروردگار عالم نے قرآن پاک میں عورتوں کے لیے پردے کے احکام دیے اور عورتوں کی قیمتوں کو پہچانا اور پہچانوایا رب العالمین نے کہ جس طرح سے تمہارے یہاں ہیرے جواہرات اور زیورات وغیرہ ہیں تو وہ پردے میں وہ محفوظ رکھنے کی ہیں, تو ایسے ہی یہ ہیرے جواہرات عورتیں پہنیں گی تو عورتیں پہنیں گی تو وہ پردے میں رہیں گی, یا ہیرے جواہرات اور زیورات وغیرہ لے کر کے وہ نمائش کرے گی. یہ فطرت کے خلاف ہے کہ عورتیں پردہ نہ کریں. ایک خاتون جو بالکل فطرت کے مطابق اپنے سلسلے میں فیصلہ کرے تو وہ غور کرے گی تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ حجاب اور پردہ فطرت خاتون میں اللہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے, عورتوں کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے. یہ کوئی ظلم نہیں ہے. یہ جو پروفیشنل زمانہ چل رہا ہے اور مغربیت زدہ لوگ ہیں یہ نعرے لگاتے ہیں اور بار بار عورتوں کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے کہ تم گھر کے اندر رہو, تو وہ کہتی ہیں اچھا واقعتاً ظلم ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے, تو تم کو میدان کارزار میں آنا چاہیے. کہاں کہاں میدان کارزار میں آئیں گے, تو تم دکانوں پہ نمائش کی چیزوں کی طرح تم بیٹھی رہو, تو اب اور ایسی جگہوں میں ان کو رکھیں گے اور چھوٹے چھوٹے کام, گرے پڑے کام ان سے کروائیں گے اور ان کو نعرہ دیں گے کہ تم اپنے حقوق لے لو اور برابر کے حقوق لے لو, اور تم کو اسلام نے بالکل حق نہیں دیا ہے. بھائی صرف اسلام کی بات نہیں ہے, یہ فطرت کی بات ہے, اور سارے مذاہب اور سارے ادیان اور ساری تہذیبوں میں عورتوں کو کے لیے حجاب اور عورتوں کے لیے پردہ ہے. اب مجھے تو حدیث شریف کے سلسلے حدیث شریف سمجھانا ہے آپ حضرات کو, وہ انگریزوں کے اقوال نہیں سمجھانے ہیں, ورنہ میرے پاس ایک ذخیرہ ہے انگریز عورتوں کے اقوال کا کہ حجاب اور پردے میں عورت اپنے اندر ہمت محسوس کرتی ہے, اپنے اندر عفت اور حفاظت محسوس کرتی ہے, جیسے کوئی سیکورٹی کے ساتھ چل رہی ہو ویسا وہ محسوس کرتی ہے. اور عورت اگر بے پردہ ہو تو وہ اپنے کو خطرے میں محسوس کرتی ہے, اور چاہے وہ زبان سے نہ بولے لیکن دل سے وہ لرزتی رہتی ہے. ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں کوئی معاملہ چل رہا تھا تو بہت سارے میڈیا والے آئے تھے, اس میں پرنٹ میڈیا بھی اور الیکٹرانک میڈیا بھی, اور بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے. اس میں ایک عورت بھی کسی ٹیلی ویژن وغیرہ کے لیے رپورٹنگ کے لیے آئی ہوئی تھی. جب وہ آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ارے ہر طرف ہر جگہ ٹوپی ہے اور کرتا ہے اور داڑھی ہے اور جبہ ہے, اتنے سارے لوگ یہاں پر اکٹھا ہیں. وہ خاموش دیکھ کر کے اور پسینہ پسینہ ہو رہی تھی, کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کو کیا پریشانی اندر سے ہو رہی ہے. اچانک وہ
چیخ کر کے بے تحاشا جیسے کوئی آدمی بے ہوش ہونے کے وقت میں چیختا ہے وہ ایسے چیخ کر کے وہ بھاگی. تو اس نے کہا کہ میرے بس کا نہیں ہے ان لوگوں کے درمیان رہنا، لیکن ایک خاتون اگر پردے کے ساتھ ہو، اس کا سر سے پیر تک ڈھکا ہوا ہو، تو وہ اس طرح سے پریشانی اپنے اندر محسوس نہیں کرتی ہیں. وہ یقین رکھتی ہیں کہ یہ حجاب ہمارے لیے سیکورٹی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس حجاب یہ کہ ہماری طرف کوئی للچائی نگاہ سے دیکھے، یا یہ کہ ہمارے حسن کا مظاہرہ کیونکہ نہیں ہو رہا ہے اس لیے ہماری عزت کو خطرہ نہیں ہے. غرض یہ کہ یہ جو حجاب اور پردہ ہے یہ فطرت کے مطابق ہے، یہ فطرت کی آواز ہے. میں نے کل بے پردہ اور بے حجاب عورتوں کے سلسلے میں سزا اور جہنم کی سزا کے بارے میں آپ کے سامنے مضمون بیان کیا تھا. ابھی دیکھیے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے چند احادیث کی تلاوت کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ لڑکیاں لڑکوں کا لباس پہن رہی ہیں، لڑکیاں لڑکوں کا لباس پہن رہی ہیں، جینس پینٹ پہنتی ہیں اور مردوں جیسے کرتے پہنتی ہیں، بال بھی لڑکوں جیسے بنواتی ہیں. ایک مرتبہ میں دلی سے دیوبند جا رہا تھا تو راستے میں ٹرین میں بیٹھا، ریزرویشن ڈبے میں بیٹھا تو کچھ دارالعلوم کے طلبہ بھی تھے اور میرے ساتھ ایک میرا خالہ زاد بھائی تھا، وہ 4-5 سال 6 سال اس کی عمر ہوگی، وہ میرے ساتھ رہتا تھا. تو ہم لوگ بیٹھے اور بات کرنے لگے. مجھے تو کچھ پتا نہیں چلا، یہ جو 2 لڑکے تھے دارالعلوم کے وہ ہنس رہے تھے. اس لیے ہنس رہے تھے کہ میرا جو بھائی تھا میں اس طرف سیٹ پہ بیٹھا اور وہ اس طرف بیٹھ گیا اور بازو میں ایک آدمی کو یوں ٹیک لگا لیا. چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو تو کسی کے گود میں وہ ٹیک لگا لیتے ہیں، انہیں تو کوئی بھی وہ تکلف نہیں ہوتا. تو یہ دیکھ کر کے وہ دونوں لڑکے ہنس رہے تھے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں اتر گئے. تب یہ میری طرف متوجہ ہوئے. میں نے کہا بھائی کیوں تم لوگ ہنس رہے تھے، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا مفتی صاحب آپ کو معلوم نہیں وہ دونوں لڑکیاں تھیں. میں نے کہا لاہور وہ تو لڑکے تھے. کہا نہیں وہ دونوں لڑکیاں تھیں. تو ایسا لباس پہنے ہوئی ہیں جیسے کہ بے تکلف مرد اور لڑکا پینٹ شرٹ پہنے ہوا ہے اور اپنے زلف لگا رکھے ہوا ہے، اور مرد کا جیسا کی کٹنگ ہے بالوں کی ویسی کٹنگ. مجھے پتا تک نہیں چلا کہ سامنے عورت بیٹھی ہیں. بھائیو یہ لعنت کی بات ہے. اور بعض وقت دیکھا کہ بڑے بڑے بال والے ہیں اور لباس بھی پہنے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ خاتون کا لباس ہے، لیکن قریب جا کے دیکھا تو معلوم ہوا یہ تو مرد ہے، یہ تو عورت نہیں ہے. تو بھائی لباس ایسا کیوں رکھ رہے ہو؟ تو بس ویسے ہی یہ فیشن چل رہا ہے، اسی فیشن کے لیے ہم نے ایسی صورت اپنی بنا رکھی ہے. سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے، ایسے مرد پر جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں. یعنی جو کٹنگ عورتوں کے لباس کی ہوتی ہے ویسا لباس مرد پہن رہے ہیں تو ان پہ اللہ کی لعنت ہے. اور لعنت کا مطلب رب العالمین کی رحمت سے دوری. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، رحمت سے دور ہونے کی بد دعا دی ہے اس عورت کو جو عورت مرد کا لباس پہنتی ہے، مرد جیسا لباس پہنتی ہے.
آج غور کیجئے کہ لعنت لینے والی عورتیں کتنی بڑی تعداد میں ہیں اور لعنت لینے والے مرد کتنی بڑی تعداد میں ہیں. بھلا رب العالمین نے تم کو مرد بنایا تو تم عورت جیسا کیوں دکھ رہے ہو؟ اور جب رب العالمین نے تمہیں عورت بنایا تو مرد کا لباس پہن کر کے بھلا تمہارے اندر کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایک صاحب کا انٹرویو آیا کہ وہ لڑکا تھا لڑکی بن گیا، آپریشن کرا کر کے 50 لاکھ روپے کا آپریشن ہوا، لڑکا تھا لڑکی بن گیا. تو اس کا انٹرویو آیا ہوا تھا کہ ہمارا جی بچپن سے یہ چاہ رہا تھا کہ میں عورت بن جاؤں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ اللہ رب العالمین تو مرد بنا رہے ہیں، وہ عورت بننا چاہ رہا ہے اور وہ بھی اللہ کی لعنت خریدنے کے لیے 50 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ حضور کی صورت اور صحابہ کرام کی صورت ہے. ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. ہماری ماؤں بہنوں کے لیے حضرت فاطمہ زہرا اور جو صحابیات ہیں وہ نمونہ ہیں. یہ فیشن والی عورتیں اور یا یہ ہیروئن یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، یہ ہیرو ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. ہمارے لیے نمونہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس کے بعد دیکھیے کہ بعض وقت بلکہ اب تو مارکیٹ وغیرہ میں اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عورتیں اور مسلمان عورتیں، مسلمان ہماری بچیاں خوشبو سینٹ لگاتی ہیں بہت تیز قسم کا کہ لوگوں کو الجھن ہونے لگتی ہے. بعض اتنے تیز سینٹ ہوتے ہیں، ایسی خطرناک عطر لگاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے چھینکیں آنے لگتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایما امرأۃ استعطرت، جو بھی عورت عطر لگائے. عورت اور مرد کے عطر میں فرق ہے. عورت کے عطر میں رنگ زیادہ ہوتا ہے، خوشبو کم ہوتی. یہ مصنون اور شرعی طریقے سے جو عطر تیار کیا جاتا ہے وہ یہ فرق ہے کہ عورتوں کے عطر میں رنگ زیادہ اور خوشبو کی کمی ہوتی ہے اور مردوں کے عطر میں خوشبو زیادہ اور رنگ برائے نام ہوتا ہے. عورتیں عام طور سے رنگین کپڑا پہنتی ہیں، مرد عام طور سے سفید کپڑے پہنتے ہیں. تو غرض یہ کہ گھر کے اندر اگر خاتون ہیں اور گھر میں صرف محرم ہیں، اپنے باپ بھائی ہیں اور کوئی نہیں ہے تو اپنا تیز عطر بھی لگا لیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن غیر محرم کو سنگھانے کے لیے اور اپنی خوشبو پہنچانے کی نیت سے جو عطر لگاتی ہیں یا بجتا ہوا زیور پہنتی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو عورت عطر لگائے اور گزرے لوگوں کے پاس سے فمرت علی قومین، پھر لوگوں کے پاس سے گزرے، مقصد کیا ہو اس کا، لیجدوا من ریحہا، تاکہ وہ مرد ان کی خوشبو سونگھ لیں. تو فرماتے ہیں، غور سے سنو، دھیان سے سنو، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فہی زانیۃ، فہی زانیۃ، یہ فاحشہ ہے، زنا کرنے والی عورت ہے. کتنی خطرناک قسم کی بات ہے اور ہم اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں. خاص طور سے فنکشنوں میں جانے کے لیے اور عید وغیرہ کے موقع سے تیز قسم کا اسپرے لگا کر کے اور عورتیں بازار میں جا رہی ہیں اور بھیڑ بھاڑ میں جا رہی ہیں، فنکشن ہالوں میں جا رہی ہیں. آخر کیا مقصد ہے ان کا؟ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں فہی زانیۃ. حدیث شریف میں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. نسائی شریف اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یہ حدیث شریف لکھی ہوئی.
اس کے بعد دیکھیے کہ بہت ساری مرتبہ عورتیں لباس پہنتی ہیں مگر ان کا لباس شرعی نہیں ہوتا ہے، ان کا لباس شرعی نہیں ہوتا ہے۔ شرعی لباس کیسا ہونا چاہیے، شرعی لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کو میں آپ کے سامنے سمجھاتا ہوں، اور میری مخاطب میری بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں بھی ہیں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن پاک میں سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اور احادیث میں جو پردے کے احکام بیان ہوئے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کے لباس میں 9 چیزیں ہونی چاہیے، 9 طرح کی خصوصیت ہونی چاہیے۔ دھیان دیجیے۔ نمبر 1، لباس ساتر ہو۔ ساتر کے معنی سطر، بدن ڈھکنے والا لباس ہو، ساتر ہو، سر سے پیر تک کو چھپانے والا لباس ہو، زینت کا اظہار نہ ہو۔ زینت یعنی میک اپ، میک اپ اندر ہے تو اس کپڑے کے اندر میک اپ ہو، باہر میک اپ نہ ہو، اور میک اپ صرف اور صرف شوہر کے لیے، شوہر کے لیے میک اپ کی انتہا کر سکتی ہے عورتیں کہ شریعت کے حدود اور دائرے میں جتنی اجازت ہے سارے میک اپ کر سکتی ہیں، مگر عجیب بات ہے کہ عورتوں کے ذوق میں ایک خرابی ہے۔ وہ خرابی یہ ہے کہ گھر کے اندر رہیں گی تو وہ تو بالکل بیکار بدصورت بن کر کے رہیں گی، اچھا لباس بھی نہیں پہنیں گی، اچھی صورت بھی نہیں ہوگی اور اچھے میک اپ بھی نہیں کر کے رہیں گی، اور جہاں کہیں باہر جانے کی نوبت آ گئی تو مرد تو 1 منٹ میں تیار ہوا اور سائیکل سے چلا گیا، اور عورت 2 گھنٹے پہلے تیاری کرتی ہے اور اس کے بعد باہر نکلتی ہیں۔ بھلا بتائیے کہ میک اپ تھا گھر کے لیے، اب زمانہ بدل گیا ہے، اب میک اپ باہر والوں کے لیے، کتنی بری بات ہے۔ نمبر 3، کپڑا باریک نہ ہو۔ کبھی کپڑا اتنا باریک ہوتا ہے کہ جسم نظر آنے لگتا ہے، کپڑا اتنا باریک ہوتا ہے کہ جسم کا رنگ نظر آنے لگتا ہے، تو کپڑا اتنا باریک نہ ہو۔ مرد کے لیے بھی ایسا باریک کپڑا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے مرد کے جسم کی رنگت نظر آئے، حیت نظر آئے۔ نمبر 4، کشادہ ہو، یعنی ڈھیلا ڈھالا ہو۔ کپڑا ڈھیلا ڈھالا یہ شریعت میں مطلوب ہے، بہت ٹائٹ کپڑا کہ جس میں جسم کی حیت اور بناوٹ نمایاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ شرط ہے نیک خاتون کے لیے کہ اس کا کپڑا ڈھیلا ڈھالا ہو۔ غور کیجئے کہ آج کے فیشن میں کپڑا تنگ کر دیا جاتا ہے، بہت تنگ کر دیا جاتا ہے، اور ساڑی کے نیچے جو کرتا پہنا جاتا ہے جس کو بلاؤز کہتے ہیں، وہ تو صحیح سے ایک بالشت کا بھی نہیں ہوتا ہے، اتنا تنگ کپڑا ہے۔ بھلا یہ شریعت کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 5، خوشبودار نہ ہو، یعنی کپڑا ایسا نہ ہو کہ جس میں خوشبو لگا دیا ہو، اور خوشبو سے مراد پھوٹنے والی خوشبو۔ نمبر 6، کپڑا مرد جیسا نہ ہو۔ مرد کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، ہر علاقے کے مرد کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، تو مرد کے کپڑے جیسا کپڑا عورتوں کا نہ ہو۔ نمبر 7، غیر مسلم عورتوں کی مشابہت نہ ہو۔ غیر مسلم عورتوں کی مشابہت نہ ہو، جیسے میں نے بتایا کہ ساری کرتا تو ہماری مائیں بھی اور دادی بھی اور چاچی بھی پہنتی ہیں، تو مکمل ان کا کرتا ہاتھ پر یہاں تک ہوگا، اس کی آستین لمبی ہوگی اور کرتا کمر تک ہوگا، لٹکا ہوا ہوگا، تو جو یہ تو کرتا
साड़ी के साथ कुर्ता ये हमारी माओ बहनों का है जो नेक हैं, लेकिन गैर मुस्लिम खवातीन कुर्ते के साथ बेलौज पहनती हैं, जो बेलौज का मतलब बेलाज, उसमें शर्म नहीं है, लाज के माने शर्म, वो बेहयाई का कपड़ा है, उसके नाम में ही बेहयाई पाई जाती है। तो अगर मुसलमान औरतें इस गैर मुस्लिम औरतों के पहनावे बेलौज को इख्तियार कर लें तो मुसलमान औरतों के लिए ये जायज नहीं, या और भी गैर मुस्लिम औरतों के लिए खास अंदाज होता है कपड़ों का। मसलन रेडीमेड जो कपड़े आते हैं तो उसमें बनावट होती है कुर्ते की, तो पीछे पूरा खुला हुआ होता है, आगे का हिस्सा बहुत ज्यादा खुला हुआ होता है, कढ़ाई वगैरह भी बहुत ज्यादा गला खोल करके वो किए हुए होते हैं। तो ये सब गैर मुस्लिम औरतों के कपड़े की मुशाबहत है। इसलिए हमने ये तय कर लिया है कि अगर तंग गले का कपड़ा न मिले रेडीमेड तो या कढ़ाई किया हुआ, तो सादा कपड़ा खरीद करके लाना है और अपने घर में सिल करके पहनाना है, क्योंकि इसमें हिफाजत है। नंबर 8, फख्र के लिए और शोहरत के लिए ना कपड़ा पहना जाए। औरतें आमतौर से कपड़े पहनती हैं तो गरीब बच्चियों को और गरीब औरतों को तरसाती भी हैं। अब वो फंक्शन हॉल में बैठेंगी तो कहेंगी कि ये जो मेरा कपड़ा है ये तो 5,000 रुपये का है, तो बाजू में जो बहन बैठी होगी उसका कपड़ा तो 500 रुपये का होगा, तो वो शर्मिंदा होंगी, वो दबेंगी उनसे। तो वो जो कपड़ा हुआ वो सवाब का नहीं हुआ, गुनाह का हो गया, क्योंकि एक के सामने अपना फख्र और अपनी बर्तरी को जाहिर कर दिया खातून ने। और ये अल्लाह के लिए नहीं हुआ कि अल्लाह का हुक्म है सतर ढांकना और हमने जो भी मुयस्सर हुआ हमने ढांक लिया। देखिए, नीयत का फर्क होता है। एक मर्तबा एक बादशाह के लिए एक कपड़ा आया, बादशाह ने इत्तेफाक से नहीं खरीदा, एक फकीर को कपड़ा नजर आया, उस फकीर ने कपड़ा खरीद लिया। कपड़ा खरीद लिया, जब सिलाने के लिए गया तो देखा ये तो घुटने ही तक आ रहा है, हमें तो कुर्ता यहां तक चाहिए, घुटने से नीचे तक का कुर्ता चाहिए। तो अब फकीर के पास पैसा था नहीं, जितना पैसा था उतने का कपड़ा खरीदा गया था। तो दर्जी से कहा कि बिल्कुल पुराना कपड़ा, जो बहुत ही बेकार किस्म का पुराना कपड़ा था, उसने कहा इस कपड़े में से काट करके और नीचे जोड़ दो ताकि सुन्नत के मुताबिक हो जाए। अब एक बादशाह के लायक कुर्ता था, कपड़ा था, वो कितना ऊंचा कपड़ा होगा, और उसमें फकीर ने जो जोड़ा वो कई साल पहना हुआ फटा पुराना कपड़ा जोड़ लिया ताकि सुन्नत के मुताबिक हो जाए। उसको सिलाने के लिए दर्जी को दे दिया था। इधर बादशाह को खबर पहुंच गई, जासूसों ने बताया कि अरे वो जो फकीर है वो फकीर थोड़ी ना है, वो आज बादशाह का मुकाबला कर रहा है। बादशाह सलामत, आपके पास जो कपड़ा आपके लिए खुसूसी तौर पर बन करके आता है वो कपड़ा मार्केट में बिक रहा था, वो उस फकीर ने वो कपड़ा खरीद लिया। अब बादशाह का पारा गर्म हो गया, क्योंकि बादशाह तो अपने हवारियीन के ही सुनते हैं। पारा गर्म हो गया बहुत ज्यादा। कहा बुलाओ, आज सर कलम कर देते हैं मरदूद का। दरबार में फकीर लाया गया तो कहा क्या तुमने वो कपड़ा खरीदा है? कहा जी खरीदा है। कहां है वो? कहा दर्जी को दिया है सिलने के लिए, कह जाओ लेके आओ। दर्जी सिल चुका था, बस वो लेकर के आ गया। कहा ये है कपड़ा, तो कहा ये नीचे क्या जोड़ लिया है? तो कहा कि वो सुन्नत के मुताबिक कपड़ा नहीं हो रहा था, तो 2 साल का पहना हुआ जो खराब किसी पुराना कपड़ा था उसमें से काट करके मैंने जोड़ लिया ताकि सुन्नत के मुताबिक हो जाए। अब बादशाह ने कहा कि तुम जाओ, तुम काबिले गिरफ्त नहीं। इसलिए काबिले गिरफ्त नहीं हो कि वो जो कपड़ा तुमने खरीदा वो सत्र के लिए, सत्र छुपाने के लिए सुन्नत है, सत्र का छुपाना,
تو سنت کو ادا کرنے کے لیے تم نے کپڑا خریدا اور جب کپڑا کم تھا تو اس میں تم نے پرانا کپڑا جوڑ دیا، اس لیے تمہارے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو یوں سمجھا کہ میرے جیسا لباس تم بناؤ گے اور میرے کٹنگ کا لباس اور میرے معیار کا لباس تم بناؤ گے، تمہاری نظر میں صرف سنت ادا کرنا ہے، کوئی اور چیز تمہاری نظر میں نہیں ہے، اس لیے بادشاہ نے اس فقیر کو چھوڑ دیا۔ تو کپڑے میں ایک ہے سنت کی نیت کرنا اور ایک ہے فخر اور گھمنڈ اور شہرت وغیرہ کا جذبہ ظاہر کرنا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے لباس میں کہ لباس کی زینت کا اظہار غیر محرم کے سامنے نہ ہو۔ مثلا نقاب ہے، آپ کے یہاں کا نقاب تو مجھے ٹھیک لگتا ہے کہ ڈھیلا ڈھالا بھی نقاب نظر آتا ہے اور عورتوں کے چہرے اور ان کی آنکھیں نظر نہیں آتی ہیں نقاب میں، الا ماشاءاللہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔ لیکن یہی ہونا چاہیے کہ نقاب کے اوپر کڑھائی وڑھائی نہیں ہونی چاہیے، کیوں کہ نقاب تو زینت کو چھپانے کے لیے ہے غیر محرم مردوں سے۔ لیکن اب زمانہ عجیب ہو گیا ہے، آپ حیدرآباد پہنچ جائیے، ہمارے دیوبند آ جائیے تو دیکھیے کہ نقاب میں گل بوٹے اتنے زیادہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے اچھے ایسے انداز میں کہ وہ نقاب ہی پرکشش ہوتا ہے، اندر پتہ نہیں کیسا کپڑا پہنے ہوئی ہے، وہ نقاب ہی پرکشش ہوتا ہے، ادھر گندے لوگوں کی نگاہیں اٹھنے لگتی ہیں۔ تو نقاب کو بنایا تھا زینت کے چھپانے کے لیے، لیکن نئے زمانے کے فیشن نے نقاب ہی کو زینت بنا دیا ہے، اس لیے ہمیں ایسے برقعے سے اور ایسے نقاب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ برقع تو کہتے ہیں سر سے پیر تک کا جو ہوتا ہے وہ، اور نقاب کہیں گے اس کپڑے کو جو چہرے کو ڈھکتا ہے۔ تو نقاب اور برقع جو بھی ہو، جس میں بھی فیشن کا اور زینت کا اظہار ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں قیامت کے لیے دنیا میں جو عورتیں ہیں وہ کیسی عورتیں ہیں؟ وہ بعض عورتیں ایسی ہیں، نساؤن کاسیاتن آریاتن ممیلاتن مائلاتن۔ کتنی صفت بیان کی؟ 4 صفت بیان کی کہ عورتیں کپڑا پہنتی ہیں لیکن پہننے کے باوجود وہ ننگی ہیں۔ کپڑا پہننے والی ننگی عورتیں ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ کتنا باریک کپڑا ہے کہ جسم ظاہر ہو رہا ہے، تو کپڑا پہننے والی ننگی عورتیں ہیں۔ 2 مقصد ہے ان کا، کیا؟ ممیلاتن، نوجوانوں کو مائل کرنے والی ہیں، نوجوانوں کو کھینچنے والی ہیں اپنی طرف، وہ مائلاتن، اور خود بھی نوجوانوں کی طرف جانے والی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے سر کے بال کیسے ہیں؟ یہ قیامت کے قریب عورتیں آئیں گی، آج ہمارے زمانے کی عورتیں ایسی ہی ہیں۔ کہتے ہیں رؤوسہن کأسنمۃ البخت، کہ ان کے سر یعنی ان کے سر کے بال کی جو کٹنگ ہوگی وہ بختی اونٹنی کی طرح ہوگی۔ جو میں نے کل بتایا تھا کہ اونٹ کی چربی ایک طرف کو لٹکی ہوئی ہوتی ہے بختی اونٹنی کی، تو یہ خاتون بھی اپنے بالوں کو بنا کر کے ایک طرف کو لٹکائے ہوئے ہوتی ہیں اور وہ بال ہلتا ہوا رہتا ہے، یہ ہے بختی اونٹنی جیسی۔ یہ حضور نے ایک مثال دی، فیشن کی مثال فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ عورتیں لا يدخلن الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ایمان کے باوجود جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ لا يدخلن الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا يجدن ريحها، اور جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور تک 1000 کلومیٹر دوری سے جنت کی خوشبو انسان سونگھ لے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور دراز سے انسان سونگھ لے گا۔
اس کے باوجود یہ عورتیں ایسی ہوں گی محروم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگیں گی۔ میرے بھائیوں، آج میں نے جان کر کے آپ کے سامنے مضمون کو پھیلا کر کے بیان کیا، کیونکہ ایک دو دن کے بعد غالباً یہاں کے اس مسجد کو چھوڑ کر کے چوک والی مسجد میں مجھے بیان کرنا ہے، اور خواتین کا مضمون کل میں نے شروع کیا تھا تو سوچا کہ آج بھی آپ کے سامنے کچھ باتوں کو رکھ دوں، اور اس نیت سے کہ میں بھی یہ جذبہ رکھوں کہ میں اپنے گھر کی عورتوں کی اصلاح کروں، اور آپ حضرات بھی اپنے گھر کی عورتوں پہ کڑی نظر رکھیں تاکہ ان کا لباس شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔